بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ بشرا مانیکا یا بشرا عمران یا بشرا بی بی یا وہ کیا کہ پنکی پیرنی، جو بھی آپ کہہ لیں، وہ بھی پائن جان جاسوس نکلی ہے، اور سگے رشتہ داروں کی گواہیاں جو ہیں اب وہ منظر عام پر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ سارا ایشو کیا ہے، اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ ابھی بات کرتا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی پاکستان کی سیاست کے ایک ایسے کریکٹر ہوئے ہیں جن پر اتنا زیادہ انویسٹ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، جتنا انویسٹمنٹ جو ہے انہوں نے کبھی کسی پر نہیں کیا۔ یعنی اینا وڈا جوا، ایڈا وڈا دا اسٹیبلشمنٹ نے کدی کسی تے نہیں لایا جنہ عمران دے تے لایا سی۔ میں اگر یعنی کم از کم اس کو میئر کروں نا ٹائم پیریڈ کو بھی، منیمم میں جنرل ضیاء کو چھوڑ دیتا ہوں، میں وہ کیا نام اس کا شروع کروں گا حمید گل سے بھی، چلو انہوں بھی چھڑ دیو، حمید گل بھی چھڑ دیو، حالانکہ اس کی تو گواہیاں موجود ہیں نا، کہ مطلب انٹرویوز موجود ہیں، لوگوں کو جا کے وہ کہتے تھے کہ آپ نے عمران کا ساتھ دینا ہے، اس لیے پوری کاروائی انہوں نے پانی شروع کی تھی، اور چند اس وقت کے نامور کالم نگار جو ہیں انہوں نے نال مل کر ایک پورا میڈیا سیل بنایا گیا تھا۔ ہمارے ایک بڑے عزیز دوست جو اس وقت بڑے اچھے ولاگر ہیں اور میرے پروگرام میں اکثر آتے بھی ہیں، میں نام نہیں لوں گا ان کا، وہ بھائی صاحب اس میڈیا سیل میں کام کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہ میڈیا سیل جو ہے وہ جن لوگوں نے بنایا سی، یعنی پیچھے تو ظاہر ہے حمید گل اینڈ کمپنی تھی، اسٹیبلشمنٹ تھی یار، سیدھی جڑی گل ہے، اور لیکن ان میں دو بڑے معروف نام، مطلب ہارون الرشید صاحب، آج کل وہ پتہ نہیں کتنے پائے جاندے نے، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے جو شخصیت ہے وہ ان کو آج کل لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے نا ان کا ملک نہیں رہا، اور وہ پاکستان کے لوگوں کے بارے میں اچھی جذبات نہیں رکھتے۔ کبھی وہ کہتے کہ شکر ہے خدا کا کہ میرا تو ڈی این اے یہاں کا آئی نہیں، میں چیک کرا لیا، حسن نثار صاحب کی بات کرو۔ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ عمران خان کے اوپر کام کرنا شروع کیا تھا، باقاعدہ ڈیوٹیاں لگیاں تھیں کہ تسی ایک کرنا، اور چنگے بھلے پیسے اس دور کے اندر یعنی لاکھوں روپے ماہانہ جو ہے تنہا ان کو ملتی تھی۔ میں بات کر رہا ہوں 95 کی، 94 93، یہ دور تھا۔ اس دور میں لاکھوں روپے تنہائیں یہ لوگ لیا کرتے تھے، عمران خان دی گوڈی چکن دی، ٹھیک ہے۔ تو باہر بات جو ہے وہ چونکہ عمران خان سے ریلیٹڈ ہے تو یہ بات ارریلیونٹ نہیں، کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ بٹ سے تسی گل بتا دیں۔ میں بشرا بی بی کی طرف آنے لگوں۔ معاملہ یہ کہ پروجیکٹ عمران کو جس کو لانچ کرنے کے حوالے سے چیزوں کو سامنے لایا گیا اور پلان کیا گیا، طے کر لیتا گیا کہ جناب اسی پروجیکٹ عمران ہر صورت لے کے آنا ہے۔ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت جو ہے اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے نا پورا طے کر لیا گیا تھا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی کو دبایا گیا، اور نال ہی نال جو ہے اپنا نون لیگ، اس کے اوپر بھی حملے شملے ماڑے موٹے کامران خان تو کرائے جاندے رہے۔ پہلے پیپل پارٹی زرداری صاحب تن کے رگڑیا، اس تو بعد ہلکا جڑا ترونکا نا وہ ادھرلے پاسے بھی لانا شروع کیتا۔ تو مقصد یہ تھا کہ پیپلز پارٹی سے لوگوں کو مایوس کیا جائے، اور اینٹی نواز ووٹ جو ہے اس کو پنجاب میں چکے تو عمران کی چولی میں پایا جائے۔ اب جب یہ سارا سلسلہ سیاست چل رہا تھا، اور عمران خان جو ہے وہ جنرل پاشا کی گودی میں بیٹھ کر پھر اس نے گودی شفٹ کی جنرل ضیاء الاسلام، پھر وہ تو شفٹنگ چلتی رہی نا، شفٹنگ کا سلسلہ چلتا رہا تھا پائندہ، گودیوں آیا، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عوام کے ووٹوں کے ذریعے آتے ہیں، کچھ بوٹوں کے زور پہ آتے ہیں، ایک گودی آیا پائن، اور نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت وہ جتھے بیٹھا ہے وہ اتنے بیٹھ کے بھی چیکا مار رہا ہے کہ میں دوبارہ چک لو، تہاڈی مہربانی، میں چنگا بھلا تہاڈی گودی چ ایسا غلطی ہو گئی، معافی دے دیو۔ اب مانتا کوئی نہیں ہے، اب نہیں مانا جائے گا، کیونکہ جو اس نے کیا ہے وہ اس پر کمپرومائز ہو نہیں سکتا۔ سیل وڑائی صاحب ہمارے سینئر ہیں، روزانہ کالم بھی چھڑ دینے پھڑ کے کہ کسی طرح عمران خان کی معافی ہو جائے، مجھے نہیں لگتا کہ ان کی معافی ہوگی۔ سیل وڑائی صاحب کا جذبہ اپنی جگہ کے اوپر صادق ہوگا، وہ بالکل درست کہہ رہے ہوں گے، ان کی نیت بالکل درست ہوگی۔ میں ان کی جو ہے نا گفتگو سے ادب کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں، جنہوں نے یہ واقعات کیے ہیں نا سر، ان واقعات کا مزہ بھی لین دیو۔ سیل وڑائی صاحب نے یہ بات کی کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے کا ایکچولی نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا کیا جیالوں نے تیارہ اغوا نہیں کیا تھا، یہ ایکچولی بات کر رہے ہیں۔ مرتضی بھٹو کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے
طیارہ ہائی جیک کیا تھا اور یہاں سے کچھ قیدی جو سیاسی قیدی تھے ان کو رہا کروایا تھا. کابل کے اندر یہ واقعہ بتایا جاتا کہ ہوا تھا. تو سر مرتضیٰ بھٹو نے بھگتا بھی تھا. آپ نے کہانی سیلوڑا یہ سب آدھی بتائی, پوری بتائیں. مرتضیٰ بھٹو نے بھگتا بھی, ٹھیک ہے. سکی بہن نے چھڑتا سر, باقی تو بھوتڑا میں نہیں کچھ کہہ رہا, سکی بہن نے چھڑتا سی, ٹھیک ہے. باہر میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ ڈیفرنٹ ہے. تو ادھی گلاں نہیں دسی دیاں, پوری گل دسی دیے. سیلوڑا صاحب کا جذبہ بڑا صادق ہوگا سر, میں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں کہ مل جل کے چلنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. آج انہوں نے کلثوم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی ایک فرضی خط جو ہے وہ تحریر فرما دیا ہے, خواب تحریر فرما دیا ہے, ٹھیک ہے. ان کی میاں صاحب کے ساتھ محبتیں بھی بڑی پکیاں نے, تو یہ ان کا اور میاں صاحب کا معاملہ ہے, میں اس درمیان میں نہیں آنا چاہتا. مگر میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ سر جو جنہیں بیجیا وہ انہوں وڈن دیو برائے مہربانی. یعنی عام آدمی بھگت رہا ہے. یہ جن لوگوں نے یہ ساری گیم بچھائی تھی نا سر, وہ سکون مزے سے بیٹھے ہوئے, وہ انج کر کے گو تکیے لا کے نا اج بھی رات نو تے سگار دے کش لا رہے ہوندے نے. ان کو کوئی نہیں پوچھنے والا, کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. لیکن بھگت ہم رہے ہیں. 24,000 ارب روپیہ عمران خان نے قرضہ چڑھایا سر. 24,000 ارب روپے کا جوا پاکستان کے عوام کے پیسوں کے اوپر کھیلا گیا. یہ کون ذمہ دار ہے؟ تسی کہندے ہو معافی دے دیو. میں تو کہتا ہوں جنہوں نے جوا کھیڈیا وہ بھی لے آؤ وچ. معافی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے. لیکن پھر بھی آپ لوگوں کی مرضی ہے سر, جو مزاج یار میں آئے. بار میں یہ بات کر رہا تھا کہ جس وقت یہ طے ہو گیا کہ عمران خان کو لانا ہے, تو سر اس وقت پھر ایک پلان کیا گیا کہ اینو لے آ کے تے پھر قابو کی میں رکھنا ہے. یعنی ایدیاں مخبریاں کون کرے گا سانو, کیونکہ عمران خان اگر آ گیا تو اس کے بعد یہ اوقاتوں بار ہو گیا تو پھر کی کریں گے, جڑا کہ ہویا اوقاتوں بار. تو پھر اس کے لیے جناب کون ہوگا جو عمران خان کو قابو میں رکھے گا اور عمران خان کی مخبریاں کرے گا؟ ہمیں وچلی گلاں کون دسے گا؟ فواد چودھری سے لے کر شیخ رشید, جتنے سن, جتنے عمران کے ارد گرد لوگ تھے, سارے کے سارے بھائی بڑے کرتے سن. لیکن پھر گھر دے وچ ہی بندہ چاہیے سی, تو پھر ایک گیم پلان کیا گیا, اور وہ گیم پلان یہ کیا گیا. اب میں مطلب جو بات کہہ رہا ہوں وہ اس کا میں آپ کو پورا حوالہ دینے لگوں. ساتھ میرا چھوٹے بھائی کی طرح محسن بلال نام اس کا, نیو ٹی وی میں ہوتا ہے, نوجوان, بڑا اچھا تکھے سوال کرنے والا صحافی ہے. وہ انٹرویو کر کے آئے ہیں عطا مانیکا صاحب کا. عطا مانیکا صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں جن لوگوں کے سر پہ ہما بیٹھتے بیٹھتے پرلے پاسے کسی اردے موڑے تے جا بیٹھا سی نا, یہ سر تے جا بیٹھا سی, اقتدار کا ہما, عطا مانیکا صاحب ان میں سے ایک ہیں. وہ بابے نے کہیں تک پورا نکل آیا, ٹھیک ہے, ورنہ یہ پکے وزیر اللہ پنجاب تھے. بہرحال عطا مانیکا صاحب جو ہیں وہ بشرا مانیکا کے سمدھی ہیں. یعنی جو بشرا صاحبہ کی بیٹی ہیں وہ عطا مانیکا کی بہو ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب یہ مانیکا اور وٹو یہ ایکچولی ایک ہی قوم کے دو مطلب کیا کہتے ہیں خانوادے ہیں. یعنی جس طرح کشمیری قوم تے وچ بٹ ڈار میر ہیں, ایسے طرح ہی اسی طرح یہ بھی ایک ہی قوم کے دو خانوادے ہیں میرا خیال ہے, اور آپس میں بڑی قریبی رشتہ داریاں ان کی ہیں. اور بشرا کی جو پہلی شادی ہے وہ ظاہر ہے خاور مانیکا کے ساتھ ہوئی, وہ ان کے کزن لگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ معاملہ جو ہے نا بہت سگے رشتہ داراں دا ہے. انہاں دی گواہیاں ہن آنیاں شروع ہو گئی اپنے منظر عام تے. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اون چودھری صاحب لے کر آئے تھے. یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ اون چودھری صاحب جو ہیں وہ لے کر آئے تھے اس کو, بشرا کو, سوری عمران خان کو. وہ کیسے لے کر آئے تھے؟ وہ کہتے ہیں دسمبر 2015 میں آپ یاد کریں ایک ضمنی الیکشن ہوا تھا, اور اس ضمنی الیکشن میں جیت گئے تھے یہ جو ہیں اپنا جہانگیر ترین صاحب. اون چودھری جو ہے انہوں نے عمران خان سے یہ کہا کہ یہ آپ دیکھیں کہ ترین پہلے ہریا, ضمنی الیکشن جیت گیا, یہ بشرا بی بی جو ہے نا بڑی پونچی خاتون ہے, بڑی کرنی والی یہ پائے نا, ایدیاں دعاؤں دے نال ہویا جے کام تے وہ کو چلیے. تو عمران خان صاحب کو وہ لے کر وہاں پر آئے, اور اتوں گل جڑی ہے بشرا تو ہٹ کے ایک ان کی بہن ہے, یہ عطا مانیکا نے نہیں بتایا, لیکن یہ ویسے میں کہہ رہا ہوں یہ بالکل الگ ایک کہانی ہے, یہ میں پھر آپ کو کوئی بتاؤں گا.
بشرا صاحبہ کے ساتھ پھر وہاں سے یعنی اکھ مٹکا شروع ہوا سمجھ لیں، اور چیزیں جو ہیں وہ پھر بشرا بی بی جو ہیں وہ انہوں نے ان کو اپنے وش میں کر لیا۔ اب یہ ہے وہ سٹوری جو محسن بلال صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے عطا مانیکا نے بتائی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو ایک اور کہانی سنانے لگا ہوں۔ اس کو کہانی کی کنٹینیوٹی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ عمران خان کو لانا ہے تو اس وقت یہ طے کیا گیا کہ ان واشج کیویں کرنا ہے، ایدے گھر جی ہونا چاہیے، تو بشرا بی بی کو اون چودھری کے ذریعے لانچ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر ان کو جو بھی عمران خان کو موکلات کی مخبریاں تھیں وہ سر لینے کے لیے پھر ایک افسر مقرر کیا گیا جو بشرا بی بی کو ساری باتیں بتاتا تھا۔ تب عمران خان کہتا سی واہ جی واہ، میرا پیر تے بڑی زبردست پیر نہیں، کیا بات ہوئی، اخیر ہو گئی بھاجی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کر کے عمران خان کو باقاعدہ ایک یعنی یوں کہہ لیں کہ ٹریپ کر کے، ٹریپ ہی کہا جا سکتا ہے نا، ٹریپ کر کے باقاعدہ طور پر ان کو لایا گیا، اور بشرا بی بی کے ساتھ انہوں نے پھر شادی کر لی۔ اچھا، اب عطا مانیکا کہتے ہیں کہ جب انہوں نے شادی کی ہے تو جب یہ شادی کی خبر آئی ہے، مارکیٹ ہوئی ہے، تو ان دنوں میں بشرا مانیکا میرے گھر ہی ٹھہری ہوئی تھی، 3 دن سے میرے گھر ہی رہی تھی، اور سانو بھی نہیں سی پتا کہ خبر آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو خبر آئی تو پتا چلا، اس کے بعد یہ اپنی والدہ کے گھر شفٹ ہو گئی، اور اتوں پھر پایا نا کام اگلے پاسے ٹور پیا۔ تو یہ عمران خان کو ایکچولی اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے نہ صرف یہ کہ فواد چودھری اینڈ کمپنی جو ہیں وہ انہوں دے نال لائے گئے سن، بلکہ بشرا بی بی یعنی جو ریحام کی ڈیورس اور جو بشرا کی انٹری ہے وہ ساری پلان کا حصہ تھی۔ اس سے تو یہی لگ رہا ہے، یہ جو ہے اپنا عطا مانیکا کا انٹرویو، ٹھیک ہے، اس سے تو کم از کم ایسے ہی لگ رہا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جیسے بشرا عمران کی زندگی میں آئی ہیں، اس کے بعد سے جتنے اول فول فیصلے تھے وہ سب عمران خان نے کرنے شروع کر دیے۔ یعنی عمران خان جو ہیں ان کے گھر میں گوشت جو ہے، کچا گوشت ان کے بیڈ روم میں لایا جاتا تھا، دیج کے بھر کے، اور کہتے تھے موکلا نے کھانا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں، ایک بندہ آکسفورڈ دا پڑھا ہے یار، ٹھیک ہے، ایچسن سے پڑھا ہے، آکسفورڈ سے پڑھا ہے، دنیا کا سٹار رہا ہے، کرکٹر، ہائی فائی جینٹری میں اپلوان دا نا، وہ کیڑے کمج پہ ہے، دیکھو مت کیویں وجدی بندے دی۔ اور بشرا بی بی جو ہیں وہ ایکچولی ساری باتیں جو کچھ خان صاحب نے بیوقوفیاں کی ہیں یا کروائی گئی ہے وہ ساریاں بشرا بی بی، اور پھر ظاہر ہے بندہ اپنی لالچ میں آ جاتا ہے نا۔ بات یہ ہے کہ بشرا بی بی تو انسان ہی ہے نا، اینا بڑا پیسہ، اینا بڑا روپیہ ہوئے بندے دے کول، نظر آ رہے ہوئے آندہ جاندہ، تو لالچ تو آتا ہے نا۔ فرا لوگی کو ساتھ پھر اس نے اٹیچ کیا ہوا تھا، اور اتھوں روپیے جڑے نا تڑا تڑ سمیٹے جا رہے سن۔ اب فرا گوگی کرپشن کی کہانیاں ہیں، وہ آج میں دیکھ رہا تھا عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ بڑا زور لا کے پرانی گلاں، پرانی فلم نویں پرنٹاں نے چلان کی کوشش کر رہے سن۔ پائن 16 مہینے تہاڈی حکومت رہی، فرا گوگی نو بلا لینا سی واپس، 16 مہینے تہاڈی حکومت رہی۔ وہ جو پراپرٹی ٹائکون ہیں ملک ریاض صاحب، ٹھیک ہے، آپ نام لینے سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ میاں نواز شریف کو دبئی میں ملے جا کے، سر باقاعدہ ہاتھ جوڑی کی تھی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ اگر آپ کی میں دم خم تھا تو سر وہ والا کیس بنا کے تے گرفتار کر لینا چاہیے سی۔ عمران خان نہیں سی کر سکتے، ملک ریاض پڑھ لیندے، کچھ بھی نہیں کیا، گلاں نیریاں پھوکے فیر بالکل۔ یہ اب اس حوالے سے فرا گوگی کے حوالے سے جتنی باتیں چل رہی ہیں نا، یہ بائبل ایٹمز نہیں ہیں۔ اب معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا، یہ آپ کی 16 مہینے کو منع نہ رہی ہوتی تو پھر آپ کی باتوں میں دم ہوتا۔ 16 مہینے پہن تسی وزیر سو اس حکومت دے، تو آپ عہدیدار تھے عطا تارڑ صاحب،
تو آپ کچھ نہیں کیا آپ نے، لہٰذا اب یہ باتیں نہ کریں، آپ یہ بتائیں کہ عوام کے مسائل کا حل کیسے ہوگا۔ خیر اس کو پھر الگ بات کریں گے، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور بشرا بی بی جو ہے نا وہ ان کے بارے میں جو عمران خان کی بہنوں کا خیال بلکہ یقین تھا کہ یہ جسوس ہے کی اے ساڈے بھرا نوں مروا رہی ہے، وہ درست نکلتا ثابت ہو رہا ہے۔ یہ میرے پاس انفارمیشن تھی، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ آپ دوستوں سے درخواست کیا ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔